اس لیے حکم ہوا کہ زیادتی نہ کریں، یعنی وہ جو مخصوص جگہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں خانہ کعبہ کے یا احرام کی جگہ، وہاں اقدام اقدام کی اجازت نہیں ہے، دفاع کی اجازت ہے۔ اسلام پہل کا قائل ہی نہیں ہے، کوئی آ کر آپ پر حملہ کر دے اگر پھر آپ اس کا دفاع کریں، اس کی تو اجازت ہے۔ اگر آپ نے کچھ بھی نہ کیا تو سارے سر پر چڑھ جائیں گے۔ اس لیے تو کہا ہے نا وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْعُذُنَ بِالْعُذُنِ، قصاص میں بھلائی ہے، دانت توڑے تو دانت کا بدلہ دانت ہے، کان کا بدلہ کان ہے، ناک کا بدلہ ناک ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، یہ بھی تو ہے قصاص بھی۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا جی ان اللہ لا يحب المعتدین، معتدین، یہ جی ایک تو یہ ہے کہ آپ زیادتی کرنے والے نہ بنیں، اور اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زیادتی ہر معاملے میں، کسی معاملے ایک کے معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں زیادتی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، چاہے وہ کافر بھی ہو۔ یعنی اگر اس نے چرائی ہے کوئی چیز 500 روپے کی اور آپ کا 1000 کی چرائی ہے، چلو جی کافر ہے اس کو رگڑا دے دے، یہ بھی زیادتی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اللہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان پہنچایا کہ ان کو قتل کر دو جہاں تم ان کو پاؤ۔ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو عقیدہ ختم نبوت کے دشمن ہیں، جو قرآن کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے صلح پسند ہیں، امن پسند ہیں، اور پھر جب بھی موقع ملے مسلمانوں کی نسل کو بھی ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ترجمہ آپ دیکھ لیجئے، اور یہ پاؤ کا کیا مطلب ہوگا جی؟ جہاں ان کو پاؤ قتل کر دو، اردو میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ترجمہ آپ کے سامنے اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ خود دیکھو۔ اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، کہاں سے نکالا تھا؟ مکے سے۔ پھر جہاں سے تم ان کو بھی نکال دو، اگر وہ زیادتی کرتے اب تم بھی ان کو نکال دو، تو نکالا نا فتح مکے کے بعد۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو فتح مکہ ہے۔ ذرا اس پر بھی غور کرنے والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، ایک تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اللہ کے نبی نے سب کو معاف کر دیا، حالانکہ انہوں نے بڑی زیادتی کی تھی۔ وَأَنْتُمْ طُلَقَاء، اور تم آزاد ہو۔ اس کی اگلی بات جو ہے اس پر بھی غور کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھر خانہ کعبہ امن کی جگہ ہے، حضرت ابو سفیان کا گھر امن کی جگہ ہے، فلاں فلاں امن کی جگہ ہے، یہ چابیاں ان کی ہیں، میں ان کو دے رہا ہوں۔ آپ اس پر غور کریں، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی نسل کو چابیاں دیں، آج تک کوئی ان سے چابیاں چھین سکا ہے؟ وہی نسل آ رہی ہے۔ آپ نے غور کیا کہ غار ثور میں وہ کبوتری جس نے انڈا دیا تھا اور اللہ کے نبی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اندر تھے، اور کفار وہ دیکھ کر پیچھے چلے گئے تھے، اس کی نسل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کی نسل سے تم شرافت نہیں چھین سکے، تو پھر اللہ کے نبی نے جب چابیاں بھی دے دیں اور فرمایا کہ یہ امن کا گھر ہے، ابو سفیان کے گھر جو داخل ہوگا وہ بھی امن والا ہوگا، تو حضرت ابو سفیان کی نسل پر کیسے اعتراض ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو سفیان کا بیٹا ہی تو ہے حضرت امیر معاویہ۔ میرے نبی نے ان کو اجازت دی نا،
اور ایک بات، جب اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو سب کو کہہ دیا نا معاف ہے، آزاد ہو تم، معافی۔ اللہ کے نبی نے جن کو معاف کر دیا اور دوہرا اعزاز یہ دیا کہ ابو سفیان کے گھر جو داخل ہوگا وہ بھی امن والا ہوگا، تو دو اعزاز دیے۔ اللہ کے نبی نے معاف کر دیے، تم آج تک معاف نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا عفا اللہ عنکم، صحابہ سب کے سب وہ ہیں کہ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ لہم سب کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو معاف نہیں کرتے؟ اور آپ پھر دیکھیں کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتے، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتے۔ اگر جماعت رسول کوئی برا بھلا کہنا ہے تو پھر بچے گا کیا؟ بلکہ قرآن نے تو اس کو حزب اللہ کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت وہ ہے جو کامیاب ہی کامیاب ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں حتیٰ یقاتلوکم فی، کہ اگر وہ لڑنے کے لیے آ جائیں تو ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ حکم سنایا کہ اگر وہ نہ لڑیں آپ نے بھی نہیں لڑنا۔ اور اسلام میں 4 مہینے ہیں جس میں لڑنے کی اجازت نہیں تھی، پہلے بھی نہیں لڑتے تھے۔ یہ ہمارا جو اب مہینہ خیر سے چل رہا ہے، یہ تو شعبان آ گیا نا، یہ نہیں، ذی-قعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے۔ پھر سنیے جی، ذی-قعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب جو پچھلا مہینہ گزر چکا ہے، ان 4 مہینوں میں اس وقت لڑائی کو ناجائز اور غلط سمجھا جاتا تھا۔ تو اس بات کا اس آیت میں جواب دیا کہ ان مہینوں میں بھی اگر کفار آپ سے خام خواہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنی دفاعی پوزیشن اختیار کر سکتے ہیں۔ اگلی آیت وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور اس وقت تک لڑنے چاہیے جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فتنہ کیا ہے جی؟ انہوں نے خود لکھ دیا ہے اور بالکل آسان ہے۔ ترجمہ میں دیکھیے جی، وَقَاتِلُوهُمْ آیت نمبر جی 193، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ لفظ فتنہ ہے، عام طور پر اس کا معنی آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے، گمراہی بھی ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ اور ملک میں اللہ ہی کا دین ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ تو گویا فساد کو ختم کرنا۔ اب یہ دیکھیے جی، دنیا بھر کے مسلمان متفق ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور اگر اب کوئی کہے کہ ہمارا فلاں 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 بدبخت نبی ہے تو اس نے فساد کر دیا نا، فتنہ پھیلا دیا نا۔ یہ ہوتا ہے فتنہ کہ ساری دنیا متفق ہے، تمام صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اور اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ اگر کوئی آج کہے کہ وہ یوں تھے، وہ یوں تھے، وہ یوں تھے، تو یہ فتنہ ہے، شرارت ہے، فساد ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ یہ تمام علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام محنت سے نہیں بنتے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ والی جو محنت ہے اس سے بنتے بنتے اوپر چلے جائے اور نبی بن جائے، یہ نہیں، بلکہ اس طرح ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس پر اللہ راضی ہو، خوش ہو، اور نبوت کا تاج اللہ خود پہنائے، یعنی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے نبوت۔ اللہ کے تو سارے بندے ہیں، ان بندوں میں سے اللہ جس کو چن لیتا ہے، جس کو چن لیتا ہے، جس پر نبوت کا تاج سجا دیتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے۔
اسی طرح لوگ بہت تھے، سارے نہیں تھے صحابی، وہ تھے جن کو اللہ نے میرے نبی کے لیے منتخب کیا، پسند کیا، انہوں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی، اللہ کے نبی کے حکم کو مانا اور اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل میں اس دنیا سے چلے گئے، وہ صحابی ہیں۔ تو صحابہ کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے کہ یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں۔ اور یہی تو سمجھنے کی بات ہے، نبوت از خود نہیں بن سکتی، صحابیت صحابہ خود بخود نہیں بن سکتے، یہ اللہ بناتا ہے۔ اب ہمارے علماء محققین نے یہاں بڑی عجیب بات کہہ دی، وہ کہتے ہیں کہ یوں جانیے کہ نبی کی انگلی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اللہ کما یلی کو بشا نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے نبی کو براہ راست اللہ چلاتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر میرے نبی اپنی مرضی سے کوئی بات کوئی کام نہیں کرتے۔ گفتگو شاعر مشرق نے کہا، گفتگو اللہ بود گرچہ از زبان عبداللہ بود، نہیں کہتے اللہ کہلواتا ہے، اگرچہ زبان عبداللہ کی ہے لیکن کہلواتا وہی ہے۔ تو اللہ چلاتے ہیں، میرے نبی چلتے ہیں، تو جب انگلی انبیاء کی، نبی آخر الزمان پیغمبر کی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اب جو میرے نبی پر کوئی ایسی بات کرے گا جو درست نہیں ہوگی تو حرف آئے گا اللہ پر کہ پکڑی ہوئی انگلی اللہ نے تھی، پھر نبی کیسے اس راستے سے ہٹ گئے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، اللہ چلاتا ہے نا میرے نبی کو، تو میرے نبی پر اعتراض اللہ پر اعتراض ہے۔ صحابہ کرام کی انگلیاں میرے نبی کے ہاتھ میں ہیں، صحابہ کو اللہ کے نبی چلاتے ہیں، صحابہ پر اعتراض نبوت پر اعتراض ہے، اور نبوت پر اعتراض اللہ پر اعتراض ہے۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ۔ یہ ساری حدیث کا مطالعہ کیجیے، اس میں یہی کہا گیا ہے، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے آپ نے فرمایا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اٹھا کے لے جاؤ، میں جنازہ نہیں پڑھاتا، ترمذی شریف میں ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ اتنے رحم دل ہیں، آپ نے کیسے انکار کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف بات کرتا تھا، یہ بغض عثمان رکھتا تھا، میں نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ پڑھیے حدیث ہے۔ تو اس لیے سب کے سب مسلمانوں پر لازم ہے، باقی چیزیں جیسے فرائض ہے، ہر چیز برحق ہے، اسی طریقے سے صحابہ کا ماننا، احترام کرنا، ان کی عزت کرنا بھی مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے فرض ہے۔ باقی پھر صحیح حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔